السلام علیکم دوستوں. میری آج کی ویڈیو کچھ ایف اے کیوز کے بارے میں ہے کہ جو بار بار مجھ سے کویسچنز پوچھے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو پوسٹ کر دیا جائے تاکہ جو لوگ مجھ سے کویسچن پوچھ رہے ہیں ان کو خود ہی اس کا آنسر مل جائے. تو تقریباً 6-7 کویسچنز ہیں، وہ ون بائی ون میں اس کا آنسر کرتا ہوں. جو بہت زیادہ فریکوینٹ ہے وہ ہے ایج لمٹ اور اسٹڈی گیپ سے ریلیٹڈ. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ ہماری ایج زیادہ ہو گئی ہے، ہم میرڈ ہیں، بچوں والے ہیں، اور کیا ایج کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، مطلب اپر ایج لمٹ کی بات کر رہا ہوں میں. اور دوسرا جو اسٹڈی گیپ ہے، بیسیکلی بہت سارے کنٹریز میں ہے اور بہت سارے کنٹریز میں نہیں ہے. اسپیشلی اگر آپ نارتھ امریکہ کی بات کریں، کینیڈا، یو ایس کی، تو وہاں پہ ایج لمٹ نہیں ہے پڑھائی کے لیے. آپ کسی بھی ایج میں جا کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور اگر آپ کوالیفائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایجوکیشن کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس میں اپر ایج لمٹ نہیں ہے، بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی جا سکتا ہے. اور جو اسٹڈی گیپ ہے وہ بھی میٹر نہیں کرتا. مثلاً آپ نے اگر کوئی 10 سال پہلے اپنا بیچلرز کیا تھا اور ابھی آپ ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر، اور ماسٹرز کا آگے پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پی ایچ ڈی کنٹینیو کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی چیز شامل ہے. اچھا، جو دوسرے کنٹریز ہیں، اسپیشلی جو آپ چائنا کو لے لیں، اسی طرح کچھ کنٹریز ہیں، ویسٹرن کنٹریز کو لے لیں، وہاں پہ یہ ایج لمٹ ہے، اپر ایج لمٹ ہے. ایون ملیشیا میں ہے، کوریا، جاپان، یعنی کہ فار ایسٹ کے کنٹریز میں ہے اپر ایج لمٹ. لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں ان ساروں میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مثلاً کہ کسی کنٹری میں یہ اپر ایج لمٹ ہے، مثلا یو کے کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اسپیسیفکلی میں کینیڈا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کینیڈا میں اپر ایج لمٹ بالکل نہیں ہے. آپ بے شک شادی شدہ ہیں، آپ بے شک اسٹڈی گیپ آپ کا بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود آپ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اپر ایج لمٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے. جو دوسرا کویشچن ہے وہ ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کین وی ٹیک اوور اسپاؤس اینڈ کڈس ود اس. اب یہ بڑا کامن کویشچن جو مجھے آج کل بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنا جو خواتین ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنے ہسبینڈ اور بچوں کو لے جا سکتے ہیں. اسی طرح مرد حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی وائف کو اور بچوں کو لے جا سکتے ہیں. اگر تو آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ڈیپینڈنٹ ہیں، پھر تو آپ بیوی بچوں سمیت آپ اپلائی کر سکتے ہیں، پرووائڈڈ کہ آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ اچھی ہے، بڑی اسٹیٹمنٹ، ہیوی اسٹیٹمنٹ آپ لگا کے، اور یہ آپ شو کریں کہ جی مجھے جو ہے نا میں اتنے میرے پاس انف فنڈس ہیں کہ میں اپنی فیملی کو وہاں پہ سسٹین کر سکوں، تو آپ لے جا سکتے ہیں. اچھا، دوسرا جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا کویشچن آتا ہے کہ کیا وہاں پہ جو اسپاؤس ہے وہ جاب کر سکتے ہیں. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جو اسپاؤس جاتا ہے، وہ میاں ہے یا بیوی ہے، تو ایک کوئی جو ان دونوں میں سے میاں بیوی میں سے اسٹڈی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اسپاؤس ویزا پہ جاتا ہے، تو اسپاؤس ویزا کو کینیڈین جو امیگریشن والے ہیں وہ اس کو اوپن ورک پرمٹ دے دیتے ہیں اور وہ اس پہ جاب کر سکتا ہے. اب اس جاب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کینیڈین ایکسپیرینس بہت سارے صوبوں میں یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 سال کا ایکسپیرینس مل جائے، کینیڈین ایکسپیرینس، تو آپ ایلیجبل ہو جاتے ہیں ان کے امیگریشن کے لیے، پی آر کے لیے، پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے. تو یہ بڑا ایک آئیڈیل سی سچویشن بن جاتی ہے کہ کیونکہ جو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے سے پہلے پی آر اپلائی نہیں کر سکتا. لیکن اس کا جو اسپاؤس ہوتا ہے وہ چونکہ اسٹڈی نہیں کر رہا ہوتا، وہ اوپن ورک پرمٹ پہ ہے اور وہ 1 سال کا کام بھی وہاں پہ کر چکا ہوتا ہے، جاب ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ پوری فیملی کے لیے پی آر لے سکتا ہے. تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے اور بڑے اچھے لوگ پیسے کما رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی مسز کو ایڈمیشن دلا دیتے ہیں اور خود کام کرتے ہیں اور پیسے بھی کماتے ہیں اور فوراً ہی ان کی پی آر بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس چیز کا ہے. اچھا، جو اسی سے ملتا جلتا ایک اور کویشچن تھا کہ پی آر، فیملی کو پی آر اس سلسلے میں اگر لینی پڑے تو وہ کیسے لیں. تو اس میں یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ اسپاؤس کو لے جائیں اور یہ اس طریقے سے کام کرا کے جاب ایکسپیرینس لے کے تو آپ پی آر لے لیں. لیکن اگر دوسرا آپ اوپن یہاں سے ہی جاتے ہیں اور یہاں سے اپلائی کرتے ہیں پی آر کے لیے، تو وہ تھوڑا سا آپ کو کمپلیکیٹڈ ہے. جو کینیڈین امیگریشن ہے اس کے 2 اسٹریمز ہیں، ایک ایکسپریس انٹری ہے، فیڈرل ایکسپریس انٹری ہے، اسکلڈ ورکر پروگرام ہے، اور دوسرا پروونشل نامینی پروگرام ہے، جو ہر پروونس کا تقریباً اپنا اپنا پروگرام ہے اور اس میں ملتے جلتے بھی ہیں لیکن میجورٹی اپنے اپنے پروونس کو لے کے انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں. تو نسبت آسان ہے. جو فیڈرل میں تھوڑا سا کمپٹیشن ہائی ہے، جو صوبوں میں جو پروونشل نامینی پروگرام ہے وہ قدرے آسان ہے. تو آپ اس کو دیکھیں تو کافی حد تک آپ اپنا جو پوائنٹ سسٹم ہے، آپ آن لائن پوائنٹ سسٹم دیکھیں
تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. اب اس میں جو ایک اور کویشچن جو کامن آتا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ بچوں کو کچھ والدین بھیجنا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے بچے خود سے بھی اس میں کیوری کر رہے ہیں جی کہ ہم نے ایف اے یا ایف ایس سی کر لی ہے تو ہم جو ہے نا بی ایس باہر سے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کے خلاف ہوں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کی دو بڑی ریزنز ہیں. جو پہلی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ میچور نہیں ہوتا انٹرمیڈیٹ کے ٹائم. انٹرمیڈیٹ کر کے بچہ اتنا انف اس کے بعد نالج نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے سے اپنے سارے مسئلے مسائل حل کر سکے. ہاں اس کے پیرنٹس ساتھ ہوں یا کوئی اور ریلیٹیو ہے یا کوئی بڑا بھائی ہے بہن ہے, وہ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ان کے پاس جا رہا ہے باہر تو بھیج دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ اکیلا جا رہا ہے جہاں پہ اس کو اکیلے سارا کچھ مینیج کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا پری میچور ہو جائے گا. جو دوسری اس میں بڑی ریزن وہ یہ ہے کہ جو بیچلرز ہے یہ بہت مہنگا ہے باہر پاکستان کی نسبت. تو پاکستان میں بیچلرز نسبتاً آسان ہے, لیکن اس میں بھی ایگزمپشن آ جاتی ہے. کچھ کنٹریز ہیں جیسے ترکی ہے, ترکی میں جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہ بہت سستی ہیں. اسی طرح جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جو ہے وہ بہت سستی ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ نے بھیجنا ہے ترکی اسپیسیفکلی اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے تو پھر ترکی بھیجیں. اور ترکی میں یہ ہے کہ ایک تو اسلامی کنٹری ہے, آپ کے کلچر اور ریلیجن جو ہے وہ کافی ملتا جلتا ہے. ان کا بھی سیکٹ جو بریلوی زیادہ تر ہیں, دیوبندی بھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ریلیجن اور کلچر کو ملا کے اگر آپ دیکھیں تو ایک اسلامک کنٹری آئیڈیل سچویشن ترکی میں بنتی ہے. ترکی آپ بھیج سکتے ہیں اگر گورنمنٹ کی کسی یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن مل جائے. ان کی فیس کم ہے تو اگر آپ نے بھیجنا ہی ہے. لیکن میں اس کے اگینسٹ ہوں. مطلب اگینسٹ کیوں ہوں وہ میں نے آپ کو ریزن بتا دی, دو ریزنز, ایک پری میچور والی اور دوسرا کہ فیس بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اوورال بہت سارے مجھے کویشچنز آتے رہتے ہیں جن میں اسپیسیفک فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں جی کہ ہمیں یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کر دیں, ہمیں میڈیکل سے کر دیں, انجینئرنگ سے کر دیں, اس میں کر دیں, اس میں کر دیں. اب میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سوشل سائنسز کا ہے, وہاں پہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود سے بھی تھوڑی سی محنت کریں. مطلب آپ اس کی آپ گوگل میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو لسٹ آف یونیورسٹیز نکالتے ہوئے, اور گوگل آپ کو لنک بھی دے دیتا ہے. آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو آپ پہلے کنٹری چوز کریں, پھر اگر کوئی سٹی یا پروونس چوز کرنا اس کنٹری میں وہ چوز کریں اور اس کے اندر یونیورسٹیز دیکھیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل رینکنگ کی یونیورسٹیز نکالیں. آپ کا اگر جی پی اے بہت ہائی ہے اور آپ نے ہائی اینڈ پہ جانا ہے تو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی لسٹ نکالیں. اس لسٹ میں جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں ان پہ جائیں اور آپ تلاش کر لیں. تو آپ خود سے تھوڑا سا براؤز کر لیں. مطلب آپ مجھ سے کویشچن کرنے کے بجائے جتنا آپ نے مجھے کویشچن لکھنے میں حاصل کیے, اتنے ٹائم میں آپ خود سے کویشچن کر کے اور سرچ کر کے آپ اچھی یونیورسٹی ڈھونڈ سکتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے بھی. تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. آج یہ 5-6 کویشچن تھے جن پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.